قصہ ابن ساعدہ ایادی کا قصہ۔ کیا نا؟ قصہ ابن ساعدہ ایادی کا قصہ۔ قصہ۔ اچھا جی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایاد کا وفد میرے پاس آیا تو میں نے ان سے پوچھا تم میں سے کوئی قصہ بن ساعدہ ایادی کو جانتا ہے؟ انہوں نے کہا اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اسے جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے وہ تو انتقال کر گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کبھی کوئی دن تھا جب وہ عکاظ کے بازار میں سرخ رنگ کے اونٹ پر بیٹھا ہوا خطبہ دیتا تھا اور نہایت عمدہ پسپند و نصائح دیتا تھا جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے ایمان کی دلالت کرتے تھے۔ وہ چند اشعار بھی پڑھا کرتا تھا جو اس وقت زبان پر نہیں آ رہے۔ یہ سن کر ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ اشعار سنے ہوئے ہیں، اگر میں معصیت کا شکار نہ ہوں تو پڑھ کر سناؤں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا الشعر کلام فحسنہ حسن و قبحہ قبح۔ ترجمہ کر چھوڑ۔ شعر ایسا کلام ہے جس کی اچھائی اچھائی اور برائی برائی ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا میں نے اس سے یہ اشعار سنے ہیں۔ ترجمہ کر چھوڑ۔ ترجمہ کون نہ لکھے؟ چلو اسے کیا چھوڑی۔ یہ کتنے شعر ہیں؟ یہ 2 شعر ہیں۔ اچھا پڑھ چھوڑ۔ فی الذاہبین الاولین من القرون لنا بصائر لما رأیت موارد للموت لیس لها مصادر ورأیت قومی نحوها بسعی الاکابر والاصاغر لما یرجع الماء الا ولا من الباقین غابر اب کیت انی لا مجادلۃ حیث صار القوم سائر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو قصہ بن ساعدہ کے ایمان کی علامات و امارات کو اور زیادہ کرے؟ ان میں سے ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اپنے گاؤں کے پہاڑ پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک وادی میں بہت سے پرندے اور درندے جمع ہیں اور قصہ ابن ساعدہ ہاتھ میں عصا پکڑے ہوئے کھڑا ہے اور یہ کہتا ہے کہ رب العرش کی قسم میں کسی طاقتور کو کسی کمزور سے پہلے پانی نہیں پینے دوں گا۔ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس خدائے واحد کی قسم ہے جس نے آپ کو مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے، میں نے دیکھا کہ ہر طاقتور درندہ اور پرندہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور کمزور اور ناتواں جانور اور پرندے پانی پینے لگے۔ جب وہ ہوش و طیور وہاں سے چلے گئے تو میں اس کے پاس گیا تو وہ 2 قبروں کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیسی نماز پڑھ رہے ہو جس سے عرب لوگ ناآشنا ہیں؟ کہنے لگا یہ وہ نماز ہے جو میں رب العرش کے لیے پڑھتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کیا آسمانوں کے لیے لات و عزا کے سوا بھی کوئی خدا ہے؟ وہ لرزہ بر اندام ہو گیا، اس کا رنگ متغیر ہو گیا اور کہا یہاں سے چلے جاؤ۔ آسمانوں کا ایک عظیم الشان خالق ہے جس نے انہیں پیدا کیا، ان میں ستارے سجائے، چاند سے زینت بخشی اور سورج سے روشن کیا۔
بعد ازاں میں نے اس سے پوچھا کہ آسمان کی اس جگہ پر ستش کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا ان قبروں والے دونوں میرے دوست تھے، مجھے اس جگہ کا انتظار ہے جس جگہ وہ آ گئے ہیں، اور موت کے بعد میں بھی یہیں آنے والا ہوں۔ پھر کہا جلد ہی تمہیں اس طرف سے تمہارا حق ملنے والا ہے، اور اس نے مکہ معظمہ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا وہ کس قسم کا حق ہوگا؟ تو اس نے یہ شعر پڑھا، رجل من ولد لواء بن غالب یدعوکم الی کلمۃ الاخلاص وعیش الابد ونعیم لا ينفذ فاجرہ۔ پھر کہا اگر میں اس کے ظہور تک جیتا رہتا تو پہلا آدمی میں ہوتا جو اس پر ایمان لاتا اور اس کی بیعت کرنے میں پہل کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تو نے کہا ہے بہت اچھا ہے۔ قصہ بن ساعدہ نابینا تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انہیں نابینا اٹھائے گا۔ ایک اور روایت میں اس طرح آیا ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا میرا اونٹ گم ہو گیا، تو میں اس کی تلاش میں کوہ و بیابان میں مارا مارا پھرنے لگا۔ رات کے وقت میں ایک خطرناک مقام پر ٹھہرا، صبح کے وقت ہاتف نے یہ صدا دی، یا ایھا الراکد فی اللیل الاحمی قد بعث اللہ نبیا فی الحرم اچھا من ہاشم آل الوفاء والکرم بجلو وجنات الدیاجی والبہمو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ میں نے پکار کر کہا یا ایھا الہاتف فی داج الظلم اہلا و سہلا بک من طیف العلم۔ اس نے حضور دی آمد دی خوشخبری دی نا، تو یہ پھر جواب دینا کہ جناب میں تو انوے تک کوئی نہ پیا۔ ایک شعر پڑھنا، یا ایھا الہاتف فی داج الظلم اہلا و سہلا بک من طیف علم بین ہداک اللہ فی اللحن الحکمی ملذی تدعو الیہم یفتنمی چلو یفتنمی۔ ترجمہ کوئی نہیں ناگاہ نہیں کوئی نہیں، ہاں چلو پڑھ پڑھ چھوڑ۔ ناگاہ آواز آئی کہ کوئی کہہ رہا ہے ظہور ظہر النور و بعث اللہ محمدا ابطور صاحب النجیب الاحمر والوجہ الاغر بحاجب القمر والطرف الاحور۔ اس کے بعد پھر کہا الحمدللہ الذی لم یخلق الخلق عبث ولم حمر یخلنا صدا من بعد عیسیٰ مقتوس ارسل فینا احمد اخیرا نبی قد بعث صلی اللہ علیہ ما حج له رکب و حسود۔ ترجمے دی فرمائش کر دے پہ بھائی، ترجمہ بھائی شعر اندر تھوڑا جا جی یہ شعر تو نہیں نا، یہ عبارت ہے۔ چلو وہ میں سنا رہا سنا پڑھو۔ صبح ہوئی تو میں اپنے اونٹ کو فراموش کر کے وہاں سے چل پڑا۔ اچانک ایک مقام پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ قصہ بن ساعدہ ایک درخت کے نیچے ہاتھ میں عصا پکڑے ہوئے بیٹھا ہے، اور وہ عصا پتھر پر مار مار کر رجز پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس کے قریب جا کر اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اس جگہ پانی کا ایک چشمہ دیکھا اور دو قبروں کے درمیان ایک مسجد دیکھی، وہاں دو بڑے شیر بھی تھے جو اپنا آپ اس کے جسم سے مس کر رہے تھے۔ اچھا کفر جسم کا
اے واقع اور نہ کسی کتاب اج نہیں آیا اور اس سے تبرک حاصل کر رہے تھے۔ ہوں ان میں سے ایک پانی پینے کے لیے چشمے کی طرف چل دیا، دوسرا اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ قصہ بن ساعدہ نے اسے چھڑی مار کر کہا، ابھی ٹھہرو، جو پہلے گیا ہے اسے واپس آنے دو۔ جب پہلا شیر واپس آیا تو دوسرا چلا گیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، یہ قبریں کن کی ہیں؟ کہنے لگا، میرے 2 بھائی تھے جو اس جگہ خدائے واحد کی عبادت و پرستش کیا کرتے تھے پرستش کیا کرتے تھے اور کبھی کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ یہ ان کی قبریں ہیں اور اس انتظار میں ہوں کہ انہی سے جا ملوں۔ زید بن عمر کا قصہ۔ کیا تھا؟ زید بن عمر اور ورقہ بن نوفل نے طلب دین میں سفر اختیار کیے۔ وہ موصل کے ایک راہب کے پاس پہنچے اور ورقہ بن نوفل نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا، لیکن زید پر عیسائیت اثر انداز نہ ہو سکی، لہذا اس نے دین مسیحی قبول نہ کیا۔ وہاں سے چل کر ایک اور راہب کے پاس گئے جس نے ان سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، حرم شریف سے، جس کی اساس و بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ وہ کہنے لگا، یہاں کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا، طلب دین کے لیے۔ راہب بولا، فوراً واپس چلے جاؤ، جس کی تجھے تلاش ہے اس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اس کی بعثت تمہاری سرزمین سے ہی ہوگی۔ اس راہب کے بہت سے اشعار توحید و تمجید باری تعالی اور ایمان روز قیامت پر مشتمل ہیں۔ یہ راہب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے قبل قتل کیا گیا۔ سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ آپ بروز حشر ایک امت واحدہ کی قیادت میں تشریف لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خوشخبری نبوت تو پہلے اس واسطے اللہ یہ دیتی ہیں کہ بھئی کسی شکل بچ نہ رہن، کسی مخمصے بچ نہ رہن، پہلے ہی خبراں شاید راہب اس زمانے میں اگے دسیا بڑے صاحب کشف و کرامت ہوندے ہے، وہ ساڈے ہر نہ ہوندے کہ بھائی انہاں دے دل بڑے صاف ہوندے ہے۔ اسی لوگ اج کل دنیا وچ اتنے ملبس ہوئے پے ہیں کہ بھائی اتنا ہیٹ ساری کلکٹر چھائی پئی ہے، کوئی سوائے پیسے تو اور شاید اگاں ہوندی کوئی نہیں، پیسے ہی پیسہ، سجے بھی کھبے بھی ہدے بھی اس کے بغیر کوئی مقصد ہی نہیں کوئی۔ لیکن وہ زبانی میں نہیں پتا کہ بھئی وہ کہ کھاندے ہے کہ پیندے۔ حدیث پاک میں آਉਂدا صحابہ کرام نے 2 کھجوروں تو بھی دیوار لگائی ہے۔ ہن دسو تسی 2 کھجوروں تو تسی دیوار لگا سکتے ہو؟ 2 کلو تے بھی نہیں جی دیوار لگدی۔ یہ عجیب اللہ تعالیٰ دی یہ شانن، اللہ تعالیٰ دی قدرتن نے۔ چلو عبد کلال بن یغوث حمیری کا قصہ۔ اچھا، عبد کلال بن یغوث الحمیری کا قصہ۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن مسجد قباء میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ نے اپنا چہرہ اقدس ہماری طرف کیا اور دیکھا کہ ایک اعرابی
شتر سوار، سر پر سیاہ امامہ اور عربی جنگلی سے جنگلی، ہے، دیہاتی اور تلوار گلے میں حمائل کر کے منہ سر باندھے پہاڑ سے نیچے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں دیکھ رہے ہو؟ ہم نے عرض کی اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دانا تر ہیں۔ آپ نے فرمایا عرابی قلہ ایک کوہ سے نیچے آ رہا ہے، ممکن ہے کو پہاڑ کوئی قلہ پہاڑ دا نام ہے، اردو بھائی آندا پیا، ممکن ہے عبداللہ خفاف ہو۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات پوری بھی نہ کی تھی کہ وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا، اپنے اونٹ کو باندھا اور آستین فشاں دامن کشاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کشاں نہیں ہوتا، دامن کشاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کی مبارکباد دی۔ نبوت پہلو دی گلاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نس اللہ فاقا ولا ازل اباکا۔ پھر اس نے حضور علیہ السلام سے بات کرنے کی اجازت چاہی، آپ نے اجازت بخشی۔ کہنے لگا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی قوم کے چند افراد حضرموت کے سفر کو چلے، رات چاندنی تھی اور ہم چاند کی روشنی میں راستہ بھول گئے۔ اچانک چاند چھپ گیا اور ہم ایک پرخطر وادی میں پہنچ گئے اور وہیں ٹھہر گئے۔ ابھی پوری طرح منزل بھی نہ کی تھی کہ اچانک ایک شور و شین اٹھا۔ یہ شور و غوغا اونٹوں اور بکریوں کی آوازوں، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، عورتوں کی فریاد، بچوں کی گریہ زاری اور کتوں کے بھونکنے سے پیدا ہوا تھا۔ اچانک ہاتف نے آواز دی بارک اللہ الیمامہ، بخدا قیامت نزدیک آ گئی ہے اور ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوا ہے جو تمام بتوں کو توڑ دے گا اور ادیان باطلہ کو معطل کر دے گا۔ سعید و نیک بخت وہی شخص ہے جو آپ کی مطابعت کرے، اور بدبخت وہ ہے جو آپ کی مخالفت میں سعی و کوشش کرے۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرے، تم کون ہو؟ کہنے لگا میں تکلان جن ہوں۔ اکلان تکلان تکلان۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آوازیں کیسی تھیں؟ کہنے لگا یہ جن لوگ ہیں جو پیغمبر قریش پر ایمان لے آئے ہیں۔ اچھا۔ اس کے بعد سلسلہ کلام منقطع ہو گیا۔ صبح ہوئی تو ہم صحرا میں آئے۔ سفر کے دوران میں ہم نے ایک شخص کو دور سے دیکھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم ٹھہرو، میں جا کر دیکھتا ہوں وہ کون ہے۔ میں گھوڑے پر سوار ہوا، تلوار گلے میں حمائل کیے اس کی طرف چلا۔ میں نے ایک خمیدہ کمر بوڑھا زمین کھودتے دیکھا۔ جب اس نے میرے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنی تو اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ وہ گھوڑے نہیں، اس بابے جناب بابے، اچھا جڑا وہ مٹی کھٹیندا پیا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ مجھ پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ میں نے قرآن کریم کی آیات سے تعوذ کیا، یعنی اعوذ باللہ پڑھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام بھیجا۔ پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، ہم مسافر ہیں اور راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں پناہ دیجیے، یا کچھ مشروبات
جن سے ہماری پیاس بجھے یا رہنمائی کیجیے۔ اس نے کہا میرا کوئی گھر یا صاحبان نہیں جن میں تمہیں پناہ دوں، اور نہ ہی میرے پاس دودھ یا پانی ہے جو تمہیں پلا سکوں۔ وہ راہ جو تمہیں درپیش ہے اس پر پہاڑ کے فلاں غار سے چلے جاؤ۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں عبد کلال بن یغوث الحمیری ہوں۔ میں نے کہا تمہاری قوم کا کیا بنا؟ کہنے لگا کئی ہزار سال سے اس کی کوئی خبر نہیں۔ میں قبیلہ بنی معون میں ٹھہرا ہوا ہوں، جن میں ایک بوڑھا ہے جو کہتا ہے میری عمر 1500 برس ہے۔ اس نے مجھے خبر دی ہے کہ اس وادی میں قوم عاد کا ایک دریا تھا جو اب بند ہو گیا ہے، اور اب میں 300 سال سے زمین کھود رہا ہوں تاکہ اس دریا کو ڈھونڈ نکالوں، لیکن اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ ہاں ایک تختی ملی ہے جس پر کچھ لکھا ہوا ہے، کیا تو پڑھ سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں لائیے۔ اس نے مجھے ایک لوح دی جس پر قوم عاد کی مذمت میں 2 اشعار لکھے ہوئے تھے، اور لوح ثانی پر صالح علیہ السلام کی قوم کی مذمت کے بارے میں کچھ لکھا تھا، اور کئی اشعار بھی تھے۔ لوح سوم پر بھی کچھ اسی طرح کا لکھا ہوا تھا۔ بعد ازاں اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں سرخ سونے کا ایک تخت رکھا ہوا تھا۔ اس پر ایک شخص بیٹھا تھا جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا تھا کہ میں شداد ابن عادہ ستونوں والا ہوں، میں 1000 سال تک جیا، میں نے 1000 شہروں کی بنیاد رکھی، اور میں نے 1000 کنواری لڑکیوں سے صحبت کی ہے، میں 1000 خزانے کا مالک تھا، اور میں نے کئی ہزار لشکروں کو شکست دی، میں نے مشرق و مغرب پر حکومت کی، لیکن میرے لیے دنیا باقی نہ رہی، نہ میں دنیا کے لیے باقی رہا۔ سب کو چاہیے کہ میرے بعد کوئی بھی دنیا کے لیے مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک دوسری جگہ لے گیا جہاں چاندی کا ایک تخت رکھا ہوا تھا جس پر ایک لونڈی بر پشت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی پر لکھا تھا کہ میں زیغہ شداد بن عاد کی لڑکی ہوں جس نے مجھ پر دست درازی کی، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ پھر وہ مجھے ایک پتھر کی طرف لے گیا جس کے نیچے سے اس نے ایک صحیفہ نکالا اور کہا اسے پڑھو۔ اس میں یہ عبارت تھی اذا ظہر النبی القمر علی الحبل الاحمر یدعو الی العزیز الاکبر فلیس البلاد لمن خالفہ ببلاد ولا یدیہ جبل وَإِذْ خَرَجُوا مِنَ الْأَرْضِ تِہَامَةً كَأَنَّهُ بَدْرٌ تَجَلَّى عَلَى غَمَامِهِ إِنْ قَالَ صَدَقَ وَإِنْ سَكَتَ وَفَقَ يَظُلُّ لَهُ الْمُلُوكُ وَيَرْزِعُ لَهُ الشُّكُوكُ۔ بعد ازیں وہ واپس جانے کے لیے اٹھا، میں پھر اس کے ساتھ ہو لیا۔ میں نے کہا تجھے اس ہستی کی قسم ہے جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، بتا تجھے سامان خورد و نوش کہاں سے میسر آتا ہے؟ کہنے لگا گھاس کھاتا ہوں اور بارش کا پانی پیتا ہوں۔
پھر میں نے اسے الوداع کہا اور چل آیا۔ میں 2 سال تک حضرموت میں اقامت گزین رہا۔ آتی دفعہ میں نے دیکھا کہ وہاں کی زمین سرسبز و شاداب ہے اور اس میں نہر بہہ رہی ہے۔ وہاں ایک قبر بنی ہوئی ہے اور بہت سی عورتیں اس کے ارد گرد بیٹھی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ عبد کلال بن یغوث کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو انتقال کر گئے ہیں، یہ انہی کی قبر ہے۔ میں نے گھوڑے سے نیچے اتر کر اس کی قبر کی زیارت کی جس کے تعویذ پر یہ لکھا تھا: ما ذلت احفر بیروها عاد جاہد حتی بلغ الفقر بعد ایاس وکشف عن مئت کان مذاقه عسل مصفى لذة للناس وقضیت نجم بعد ذلك ولم اتم وجعان اخوانی فقتل النواسی وسویت بین جنادل وصفائه اکل التراب محاسنی والداس۔ جب میں نے یہ اشعار پڑھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے اور فرمایا اللہ تعالیٰ عبد کلال بن یغوث بن سرج پر رحمت کرے، اس کا حشر امت واحد کے ساتھ ہوگا۔ بس یہ موقع یہ مولانا جامی وہ واقعات لکھتے کسی نہیں لکھے اور کسی بھی تاریخ والے نہیں لکھے۔ شکر ہے یہ شواہد نبوت لکھ دے، یہ یادگار ہوندی ہیں کہ بھئی یہ گلاں باقی رہن، یہ مولانا جامی لکھ گئے نے۔ رکن سوم بیست سے جناب یہ تیجا ہے نا جی رکن بیست سے ہجرت تک۔ اچھا بیست سے ہجرت تک وہ اس پر لمبا ہو سی یہ بھی اگو واقعات ہونے نہیں قصے ہیں۔ پہلا قصہ ہے قصہ ورقہ ابن نوفل کا۔ ورقہ کی تعریف نے لکھی ہے، جناب ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہ مسیحی مذہب کے پیروکار ہو گئے اور تقریباً تمام کتب آسمانی کے علوم سے واقف تھے۔ بڑے عالم آئے۔ نزول وحی کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے پاس لے گئیں تو انہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ قصہ ورقہ بن نوفل، جب ایام وحی اور وقت نزول جبریل علیہ السلام نزدیک ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے باہر جایا کرتے، جس پتھر کے نزدیک سے گزرتا ہو اس میں سے آپ گزرتے، اس میں سے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں آتی۔ آپ ادھر ادھر دیکھتے مگر کوئی شے نظر نہ آتی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ابتدا میں جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کو سچی خوابیں آتی جو نور صبح کی طرح روشن ہوتی۔ بعد ازاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلوت دوست میں رہتے اور بہت سی راتیں غار حرا میں عبادت الہی میں گزارتے۔ جب واپس گھر تشریف لاتے تو حضرت خدیجہ آپ کے لیے چند روز کا کھانا تیار کر دیتی جسے آپ اپنے ساتھ لے جاتے۔ ستو بھائی نال لے وندے اور روایت کر لیتے ہیں۔ ستو اور پنجیری اسی بنانے ہاں، پنجیری جڑ کے خراب نہیں ہوندی۔ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں غار حرا میں تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی ہاتھ میں سیاہ رنگ کی چادر لے کر آیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا پڑھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے سیاہ چادر میرے سر پر ڈال دی، جس کا سرور مجھ میں اس طرح سرایت کر گیا کہ میں نے خیال کیا بس اب وقت ارتحال ہے، یعنی ریت کا وقت ہے، فوت ہونے کا وقت ہے۔ اس نے سیاہ چادر کو میرے سر سے اٹھا لیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ سیاہ چادر کو میرے سر پر ڈالا جبریل آئے، جس سے مجھ پر پہلی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر چادر اٹھا کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ بعد ازاں وہ کھڑا ہو گیا اور میں نے جو کچھ اس سے سنا تھا میرے دل پر مستور ہو گیا۔ مجھے خطرہ تھا کہ شاید مجھے شعر و جنوں سے نسبت دی جا رہی ہے، اور میرے نزدیک شاعر و مجنون سے بڑھ کر کوئی شخص مبغوض نہ تھا۔ میں اپنے آپ کو کسی قلہ کوہ سے گرا دینا چاہتا تھا۔ قلہ تو مراد چوٹی ہو سی، چوٹی قلہ چوٹی سے دیں تو وہ پہاڑ دی چوٹی ایسا ویکھیا جیڑے اتنے گئے نا وہ بھی غیر حرالی چوٹی، تو بڑا ڈر لگتا ہو مکہ مکرمہ ہیٹھا آندا، بڑی اچھی چوٹی ہو۔ میں پہاڑ پر چڑھتا تو مجھے آسمان سے آوازیں سنائی دیتی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول خدا ہیں اور میں جبریل ہوں۔ جب میں آسمان کی طرف دیکھتا تو جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں پاتا، جو افق آسمان پر اپنے دونوں قدم رکھ کر کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ پھر میں راہ میں ہی کھڑا ہو جاتا اور اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرانے کا ارادہ ترک کر دیتا۔ میں آسمان کی جس طرف بھی نظر اٹھاتا اس صورت کو اپنے ساتھ ہی پاتا۔ میں مغرب کی نماز کے وقت تک اسی حیرت میں تھا کہ حضرت خدیجہ نے مجھے بلا بھیجنے کے لیے کچھ آدمی ارسال کر دیے۔ جب بعض آدمی میرے پاس پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ میں حضرت خدیجہ کے پاس آیا تو مجھ پر لرزہ اور کپ کپی طاری تھی۔ میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر اپنا تمام واقعہ سنا دیا۔ میں خائف و ترساں تھا کہ کہیں کاہن نہ بن جاؤں، لیکن حضرت خدیجہ نے کہا معاذ اللہ، حضرت حق سبحانہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے، مجھے امید ہے آپ پیغمبر و رسول ہوں گے۔ پھر حضرت خدیجہ اٹھیں اور آپ کو ورقہ بن نوفل جو آپ کے چچا زاد تھے ان کے پاس لے گئیں۔ یہ کتب سابقہ کے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام کے احوال و واقعات ان سے کہہ دیے۔
ورقہ بن نوفل بولے خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ بات سچی ہے تو محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس امت کے پیغمبر ہیں، اور یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ پھر ورقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کعبہ کرتے دیکھا تو کہا، اے میرے بیٹے، تو نے جو کچھ دیکھا ہے مجھے ذرا پھر سے بتا۔ جب آپ نے اسے بتایا تو ورقہ بن نوفل نے قسم کھا کر کہا کہ آپ پر اسی طرح ناموس اکبر نازل ہوگی اور آپ اس امت کے پیغمبر ہیں، آپ کو اپنی قوم سے آزار پہنچے گا، وہ آپ کو وطن سے نکال دے گی، ایک جماعت کو آپ کی مدد و نصرت کی توفیق ہوگی، اور اگر میری عمر نے وفا کی تو میں بہرحال دامے درمے قدمے سخنے آپ کی حمایت کروں گا۔ پھر اس نے آپ کی سر کی مانگ پر بوسہ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باطمینان خاطر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں چلے گئے۔ یہ گلاں تو چنگیاں لگن یا نہ لگن، یہ تاریخ کا حصہ نو، یہ اج کل مولوی نہیں دسیں جے نہ انہیں دسنی انسان وہ واضح کہ بھائی یہ غیر دلچسپ، لیکن یہ گلاں سننی چاہیے نا، سن لیے کرو، کیونکہ یہ واقعات روح پذیر ہو چکے ہیں تو ہوندے پہ ورقہ بن نوفل کے متعلق مدینہ منورہ میں روایت بھی چاہتا وہ بظاہر ایمان کو نہ لے آئے، کیونکہ اس وقت ابتدا آئی تو انہوں نے انتقال ہو گیا۔ تو کس میں پوچھا کہ بھئی ورقہ بن نوفل دوزخ وچوں یا جنت وچوں، حضور نے فرمایا وہ جنت وچوں، انہیں من تک خوش ہوئے کہ بھئی یہ محمد جہاں حضور تک خوش ہو گیا وہ بھی جنت میں چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس واسطے یہ پرانی تاریخ کی گل تھوڑے واسطے غیر دلچسپ نہیں، دلچسپ ہیں جی، ہے، بڑی دلچسپ جی، بڑی دلچسپ ساڑھے واسطے جی تھی تھوڑا بال جانتے ہو نا، تھوڑے واسطے بڑی دلچسپ جی کوئی نہیں جانتے اسے سن چھوڑے سواب ڈش نے